ارشاد صاحب، آپ نے بھی وٹنس کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم شکوار منظوری ہوئی، 64 اراکین نے اس کی حمایت میں ووٹ کیا. سینیٹر سیف اللہ ابڑو صاحب پی ٹی آئی سے، جے یو آئی سے احمد خان صاحب، انہوں نے بھی اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ کیا اور اب باضابطہ طور پہ سینٹ سے اس کی منظوری ہو چکی ہے. اوورآل یہ جو حکومت کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اگر پولیٹیکل اینگل سے دیکھا جائے تو یہ شو کیسا رہا، اس پہ بھی ضرور کمنٹ کیجئے گا. اور دوسرا، اس ترمیم کے اثرات آپ کی نظر میں کیا ہوں گے؟ ارشاد صاحب آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا. ہمیں نعیم پنجوتا صاحب نے جوائن کیا ہے، پاک انصاف کے وکیل رہنما ہیں. پنجوتا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کریں گے. جی ارشاد صاحب. دیکھیں، جب حکومت نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ ترمیم ہم نے کرنی ہے اور منظور بھی کرانی ہے، تو مجھے تو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ منظور نہیں ہوگی. 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوئی تھی تو اس وقت تو قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت نہیں تھی، لیکن پھر بھی منظور ہو گئی اور اب بھی ہو گئی ہے. اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کے جو قانونی آئینی اثرات ہیں اس پر تو بحث چل رہی ہے، چلتی رہے گی. ایک تو یہ ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ایک پوزیشن تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑے کھلاڑی سمجھے جاتے تھے کہ ان کی تعاون کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر کوئی آئینی ترمیم کرنا یا کوئی بڑا فیصلہ کرنا مشکل ہے. وہ تو حکومت نے اسے نجات حاصل کر لی. مولانا فضل الرحمان صاحب اب کم از کم ایوان کی حد تک سینٹ یا قومی اسمبلی میں ان کی ضرورت نہیں ہے. لائم لائٹ اب نہیں ہے ان کے پاس، جو تاریخی اعتبار سے. جس طرح پچھلی دفعہ یہ ہو رہا تھا کہ اپوزیشن کا وفد نکلتا تھا تو مسلم لیگ کا وفد اندر چلا جاتا تھا، مسلم لیگ کا وفد آتا تھا تو پھر پیپلز پارٹی کا وفد چلا جاتا تھا. شہباز شریف صاحب حاضری دے رہے ہیں، نواز شریف صاحب حاضری دے رہے ہیں، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، وہ اس دفعہ نظر نہیں آیا. تو یہ ایک صورتحال ہے. اور دوسری صورتحال یہ بھی ہے جو ماننا پڑے گا حکومت کو، کہ حکومت کا جو مینج کرنے کی صلاحیت ہے وہ کمزور پڑی ہے. مثال کے طور پر یہ جو 2 ووٹ حاصل کیے گئے ہیں اپوزیشن کے، یہ 3 بھی ہو سکتے تھے، 4 بھی ہو سکتے تھے. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کمفرٹیبل، وہ صورتحال نہیں بنی. پورے ہی ووٹ، اگر جناب عرفان صدیقی صاحب بیمار نہ ہوتے اور گیلانی صاحب بھی موجود تھے تو شاید ان کو 2 ووٹوں کی ضرورت بھی نہ پڑتی. لیکن انہوں نے آنے لائٹر نوٹ، مطلب یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں ہے. وہ حکومت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ جی اس ترمیم کی منظوری میں بھی آن بورڈ ہے جے یو آئی اور پیپلز پارٹی. یہ انٹرسٹنگ پہلو ہے. اب دیکھیں، ہم نے ان کا ووٹ بھی برکت کے لیے احمد خان صاحب، اگر احمد خان صاحب مولانا صاحب کے آشرواد سے اگر نہیں آئے تو پھر تو مولانا کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. اچھا، ابڑو صاحب نے بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے استعفیٰ کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی میں ووٹ دیا ہے فیلڈ مارشل کی خاطر، فوج کی خاطر، ان کی محبت میں، لیکن اب میں چونکہ یہ سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے تو میں اب اس سے مستعفی ہو رہا ہوں. اور ساتھ ہی چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا آپ فکر مند نہ ہوں، ہم آپ کو منتخب کرائیں گے. وہ سیٹ بھی انہوں نے سیٹ دے بھی دی اور ان سے وعدہ بھی ہو گیا کہ آپ کو سیٹ مل جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو احمد خان صاحب ہیں یہ بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، دولت مند ہیں. یہ بھی ابڑو صاحب کی طرح، ابڑو صاحب بھی کاروباری آدمی ہیں، تو ابڑو صاحب کی طرح اپنی سیٹ چھوڑتے ہیں، مولانا کے حوالے کرتے ہیں، یا یہ بیٹھے رہیں گے جس طرح مروت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی صورت ہے وہ حکومت کو 2 ووٹ لینے پڑے. اور اب یہ آہستہ آہستہ بات کھلے گی کہ یہ ضمیر کے مطابق تھے یا اور چیزیں، یا پھر ضمیر کے مطابق تھے. لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، لیکن اپوزیشن اس سے پہلے پی ٹی آئی، اور 2 چیزیں اپوزیشن کی بھی ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے. وہ یہ ہے، وہ پنجوتا صاحب سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ بھی اس میں شریک نہیں تھے، تو کیا یہ ان کی پی ٹی آئی کی کوششوں کا نتیجہ تھا
یا پی ٹی آئی اس دفعہ بھی اپوزیشن کو متحد کرنے میں، ساتھ ملانے میں کامیاب نہیں ہوئی اور اس کو پھر بائیکاٹ ہی کرنا پڑا. سینٹ میں تو کم از کم وہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کر اپنے ووٹ پکے رکھ کے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی تھی، لیکن وہ ٹف ٹائم نہیں دے سکی. تو پنجوتا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکمت عملی صرف بیان بازی تک محدود رہی؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، آپ نے موقع دیجیے. دیکھیں، جہاں آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے، ہر ایک کا پاکستان کے شہری کا یہ فرض ہے، یہ حق بنتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان کے خلاف ہو اس کے خلاف کھڑے ہوں، جو پاکستان کے حق میں ہو اس کو سپورٹ کریں. یہ 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو، یہ دونوں جو ہیں پاکستان کے خلاف تھیں، ہیں اور رہیں گی. اور اس میں جو شخص بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے یا کیا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس نے تاریخ کے اندر جو ہے اچھے لفظوں سے اپنا نام لکھوایا، بلکہ برے لفظوں سے اسے تا حیات یاد رکھا جائے گا، پاکستان کی ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں، مولانا صاحب ہوں یا دیگر ہوں، کسی شخص نے اگر 26ویں ترمیم میں ووٹ دیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسے نہیں دینا چاہیے. مولانا صاحب نے 26ویں ترمیم میں ہر حد تک کوشش کی کہ وہ نہ جا سکیں، لیکن ان کے ممبران کو اٹھایا گیا، اس کے بعد انہیں جانا پڑا اور وہ گئے، اس کا حصہ بنے. یہ نہ کہا جائے کہ تحریک انصاف بھی اس کا حصہ تھی. ہاں، تحریک انصاف نے بڑی تباہی سے بچنے کے لیے ضرور انپٹ دیا تاکہ وہ تباہی نہ ہو سکے. جو آج باتیں کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ملوث تھے، وہ بالکل ہم اس بات کی تردید کرتے ہیں. دوسری یہ چیز رہ گئی کہ دیکھیں، اس 27ویں ترمیم کے اندر جو رئیسی خسر تھی، جو 26ویں ترمیم میں باقی تھی، اس کو پورا کیا گیا ہے. پنجوتا صاحب، جی تو یہ بالکل غلط ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے، یہ ساری ترمیم اس لیے کی گئی ہے. جی پنجوتا صاحب، یہ تو ایک مفروضہ ہے نا کہ وہ یہ سارے کرائم شروع کر دیں گے. مثال کے طور پر وہ حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے، آئینی عدالت کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی جب 2007 میں لندن میں ہوا تھا، میثاق جمہوریت کے بعد ایک اکٹھ ہوا تھا، عمران خان صاحب اس میں شامل تھے، تو اس وقت آئینی عدالت پر ان کا بھی اتفاق تھا، وہ جو ایک تنظیم اتحاد بنایا گیا تھا. اور اسی طرح یہ جو استثناء کا معاملہ ہے، دوران ملازم یعنی اپنے منصب کی ادائیگی کے حوالے سے تو استثناء پہلے سے موجود ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. جب وہ پہلے والا جائز تھا تو دوسرے والا کیسے ناجائز ہو گیا؟ نہیں، دیکھیے، بات یہ ہے کہ آئینی عدالت کی بات کے ساتھ اگر آپ یہ کمپیریزن کریں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو ججز کے پاس سے 100 موٹو لے لیے جائے، تو عمران خان نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ ججز کے پاس سے 100 موٹو لے لیں. دوسرا، عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کریں. کبھی بھی نہیں کہا کہ آرٹیکل 175 کے اندر تبدیلی کی جائے. کبھی بھی نہیں کہا کہ آرٹیکل 200 کے اندر تبدیلی کی جائے کہ ایک جج کو آپ کا وہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر کر کے، اور وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جس میں حکومتی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، پی ٹی آئی کے صرف 2 ہیں، باقی تمام کے تمام جو 17 کے اوپر مشتمل ہے، اس میں حکومتی لوگ ہیں، چاہے لاء منسٹر ہو، چاہے اٹارنی جنرل ہو، چاہے باقی ممبران ہو، چاہے چیف جسٹس صاحبان ہو، کیونکہ چیف جسٹس بھی تو اپنی مرضی کے لائق ہیں. منصور شاہ صاحب کا راستہ ہو کے ادھر آئینی بینچ بنا کے، میں سر مداخلت تو وہ جج ہے، آپ کو پسند نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ آپ اٹھا کے کسی اور عدالت میں پھینک دیں گے. اگر کوئی انکار کرے گا تو ان کے خلاف ریفرنس ہوگا. ایسا تو کبھی بھی نہیں عمران خان نے کہا.